جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں، لیکن سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احساس ہو گیا کہ وہاں میری ہنسی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ شروعات طعنوں سے ہوئی اور جلدی بات ظلم تک پہنچ گئی۔ میری ساس اور ننند نے مجھے ایک بہو نہیں بلکہ ایک بنا تنخواہ کی نوکرانی سمجھا۔ سب سے زیادہ درد مجھے میرے شوہر کی بے رخی کی وجہ سے ہوتا۔ جب میں انہیں ان کی ماں کے کیے ہوئے ظلم کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی تو وہ بنا میری طرف دیکھے ہی کہہ دیتے، میری ماں ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، مجھے ان چکر میں مت گھسیٹو۔ وہ خاموشی میری روح کو کاٹ دیتی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور مجھے تیز بخار تھا، پھر بھی مجھ سے پورے گھر کا کھانا بنوایا گیا اور پورے گھر کا کام کروایا گیا۔ کمزوری کی وجہ سے میرے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ بس اتنا ہی ہونا تھا کہ میری ساس نے غصے میں میرا گلا پکڑ لیا اور میرا ہاتھ جلتی ہوئی کرچی اور گرم چولہے سے چھوا دیا۔ میں درد سے چیخ چلا رہی تھی کہ اتنے میں میرا شوہر باہر نکل آیا کمرے سے۔ اس کو دیکھ کر میرے دل میں ایک نئی امید جاگی، لیکن میرے شوہر نے نکل کر صرف اتنا ہی کہا کہ کیوں شور مچا رہی ہو، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے بس میرے ساتھ ظلم ہوتا رہا اور ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ جس چھت کے نیچے میری کوئی عزت نہیں، وہاں رہنا موت کے برابر ہے۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ اب میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح 4 بج رہے تھے اور سب سو رہے تھے۔ میں نے کچھ اپنی جو سیونگز تھی، جو کہ شادی سے پہلے میں نے جوڑے ہوئے تھے پیسے، وہ اور بیگ کے اندر تھوڑے سے کپڑے لیے اور لے کر میں گھر سے جیسے ہی نکلنے لگی تو میں نے پیچھے مڑ کے اس گھر کو دیکھا۔ سوائے ذلت کے مجھے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی میں نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو میں نے اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ پہلے میں نے سوچا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، پھر مجھے لوگوں کے تانے اور لوگوں کی باتیں یاد آئیں کہ ان کی وجہ سے میرے ماں باپ کا جینا دوبھر نہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے اسی گھر واپس نہ بھیج دیں۔ اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کی بجائے میں نے ایک ہاسٹل میں جگہ لی۔ شروعات کے دن بہت مشکل تھے۔ میرے پاس صرف 5,000 روپے بچے تھے اور ہاتھ کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ نوکری کی تلاش میں پہلے 2 ہفتے میرے لیے بہت ہی خوفناک تھے۔ میں شہر کی دھوپ میں بھٹکتی رہی۔ لوگ میرے میرج سٹیٹس دیکھ کر سوال پوچھتے کہ شوہر کہاں ہے، گھر کیوں چھوڑا۔ کچھ لوگ گندی نظر سے دیکھتے تو کچھ لوگ مدد کے بہانے فائدہ اٹھانا چاہتے۔ ایک دن میرے پاس صرف بس کے کرائے کے لیے صرف 5,000 بچے تھے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا۔ مینیجر نے سوال کیا، تمہارا ہاتھ کیسے جلا اور تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرا ہاتھ میری پرانی زندگی میں جل گیا تھا سر، لیکن میرا دماغ اور میری محنت بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں، کام کرنے کے لیے موقع چاہیے۔ میری آنکھوں کی سچائی دیکھ کر انہوں نے مجھے 8,000 روپے کی سیلری پر رکھ لیا۔ میں صبح 9 بجے آفس جاتی اور رات کو ہاسٹل آ کر آن لائن کورسز کرتی۔ میں تھک کر چور ہو جاتی، لیکن جب رات کو اپنے جلے ہوئے ہاتھ کا نشان دیکھتی تو مجھے اپنے شوہر کی بے رخی یاد آتی اور میری تھکن جنون میں بدل جاتی۔ آہستہ آہستہ میری محنت رنگ لائی، میرا پروموشن ہوا، میں نے ایک بہتر کمپنی جوائن کی۔ وہ لڑکی جو کبھی ایک کپ چائے کے لیے اپنی ساس کی اجازت مانگتی تھی، آج بڑی بڑی میٹنگز لیڈ کر رہی تھی۔ اب ان سب باتوں کو 3 سال گزر گئے اور ایک دن اچانک میری ملاقات ایک کافی شاپ میں میرے ہسبینڈ سے ہوئی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور اور پریشان دکھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آئے اور انہوں نے اپنی نم آنکھوں سے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور واپس گھر چلو، میرے بنا سب چیزیں بکھر گئی ہیں اور ماں کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے ان سے مسکرا کر کہا کہ معاف تو میں نے آپ کو کر دیا ہے، لیکن واپس آنے کے لیے نہیں۔ میں نے ان اندھیروں سے نکل کر جینا سیکھ لیا ہے۔ آج میں کسی کی ضرورت نہیں، اپنی خود کی پہچان ہوں۔ میں وہاں سے نکل گئی اپنے نئے اور روشن فیوچر کی طرف، انہیں وہیں ان کی غلطی کے ساتھ چھوڑ کر۔ ظلم کو سہنا بھی ایک گناہ ہے۔ آپ کی عزت نفس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جب آپ خود کی مدد کرتے ہیں تو خدا بھی آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔